خانقاہ چشت میں جس نے قدم پہلا رکھا دوسرا اس کا قدم پھر عرش کے بالا پڑا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خانقاہ چشت میں آپ نے تو قدم رکھا ہوا ہے, 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, تو پھر وہ قانون کدھر گیا جو وہ فارمولہ بتا رہے ہیں؟ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں کے بہت بڑے جلیل قدر خلیفہ ہیں, وارد الوجود فقیر ہوئے ہیں. حضرت مولانا ضیاء الدین جے پوری جن سے ہمارا سلسلہ آتا ہے, ان کے وہ پیر بھائی ہیں اور خلیفہ. فرماتے ہیں خانقاہ چشت میں جس نے قدم گر حرف بے نیازی سجدت نیاز سے ہو, پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا. خانقاہ چشت میں جس نے قدم پہلا رکھا دوسرا اس کا قدم پھر عرش کے بالا پڑا. تو آپ کو تو اتنا عرصہ ہو گیا قدم رکھے ہوئے. چشت اہل جو بھی چشتی ہے وہ بہشتی ہے. چشتی ہونا شرط ہے. ہم چشتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ چشتی ہیں تو پھر بہشتی ہیں, اگر نہیں ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہے. کشتی پانی میں رہے, کشتی پانی میں رہے لیکن پانی کشتی میں نہ رہے. آپ کے جسم ہیں کشتیاں. کیا ہیں؟ کشتیاں. تو کشتی جب تک پانی سے محفوظ ہے تو سلامت ہے. جیسے ہی پانی اس کے اندر آتا ہے کشتی غرق ہو جاتی ہے, اور اسی کو کہتے ہیں بیڑا غرق ہونا. چھوٹی ہوتی ہے بیڑی اور بڑا ہوتا ہے بیڑا. چھوٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیڑی غرق ہو گئی, بیڑی ڈوب دیتی ہے. بڑا ہو جائے تو بیڑا. بیڑا اگر ڈوب گیا تو کیا کہتے ہیں؟ بیڑا غرق ہو. تو آپ کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہیں, بیڑے بھی ہیں. اس کے اندر دنیا کا جانا یہ ہے وہ پانی کا جانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا مردار ہے, اس کو چاہنے والے کتے, یعنی کہ ان کے بیڑے غرق. اللہ کے رسول فرما رہے. تو ہم نے ابھی تک تو شریعت محمدی کا نہیں ہمیں پتا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے. بخاری میں دیکھ لو, مسلم میں دیکھ لو, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, سنن نسائی میں, سنن ابو داؤد میں, مشکات شریف میں دیکھ لو, سارا کچھ موجود ہے. ابھی تو ہمیں شریعت کی ہوا نہیں لگی. باتیں تو ہم کر رہے ہیں طریقت اور حقیقت اور معرفت کی اور عرش معلیٰ کی اور بقاء باللہ اور فناء باللہ کی. زبانی کلامی سکندر پیشی پہنچے ہوئے ہیں, خدا کے ساتھ واصل بھی ہو گئے, فنا بھی ہو گئے اور موضوع قبلہ بھی ہو گئے. نہیں, چونکہ بات یہ ماہنامہ اور ملنگیہ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 31 سال آج پورے ہو گئے اور 32واں سال شروع ہو گیا. میں چیف ایڈیٹر جب بنا تھا کتنا عرصہ ہو گیا چیف ایڈیٹر بنے ہوئے؟ 31 سال. عمر کتنی تھی؟ 15-16 سال. تو اس زمانے میں شروع ہوا کام, اس کے ہو گئے 30-31 سال, 32 سال. درس روحانیت کو 10 سال آج مکمل ہو گیا. کیک کاٹا گیا آپ کے سامنے, کیک سرمنی ہوئی. یہ کس بات کی تھی؟ سالانہ اینیورسری کہ وہ 10 سال مکمل ہو گئے. میں اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ آپ کے سامنے مفت پیش کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو نا, 2-2 ہزار روپے فیس بھرتے ہو اور لائن میں لگا کے بٹھا دیتے ہیں کہ تمہارا نمبر 12واں ہے, بیٹھ کے اسٹول پہ انتظار کرو. جب آپ کا نمبر آ جاتا ہے تو اندر جا کے آپ جب دیدار کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 2 منٹ ملتے ہیں اور ایک ٹیبلٹ لے کے کہتے ہیں جاؤ یہ کھاؤ اور بات ختم. ٹھیک ہے, تو کتنی فکر ہوتی ہے, اس کی دوائی پہ اثر کرتے ہیں. 2000 فیس بھی دی, انتظار بھی کیا, اور پھر گرمی ہو سردی ہو باہر بیٹھنا پڑے گا.
پھر اس کے بعد اس نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہے، نہیں کیا تو نہ صحیح، اس کو کوئی غرض نہیں تمہارے صحت یا بیچ دے. بات سمجھ آ رہی؟ عقل مندوں کو سمجھا رہا ہوں. 50-50 ہزار روپیہ ڈاکٹروں پر لگا کے جب آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کوئی طبیز دے دیں، کوئی پینے والے کو دم کر دیں، ہم نے لاکھوں روپیہ لگا دیا. اچھا پیر و مرشد دعا کر دیتے ہیں، تعویذ دے دیتے ہیں، مفت میں دے دیتے ہیں، دعا خیر کر دیتے ہیں، اور پھر جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو لاکھوں روپے جنہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے 100 روپیہ لنگر میں ڈال دیں. ظاہر پرستی، دنیا پرستی، تجربات کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. کیا؟ مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. 10 روپے کا مرونڈا لینا ہونا اپنی دکان سے تو وہ مفت نہیں دیتا. کسی دکان سے مفت پاپڑ لے کے دکھاؤ، سلینٹی لے کے دکھاؤ، ٹافی لے کر دکھاؤ ایک، کیا خیال ہے؟ ایسا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں خدا ہمیں مفت میں مل جائے، معرفت مفت میں مل جائے، رسول پاک کا دیدار ہمیں آج سے شروع ہو جائے روزانہ رات کو، اور ہمارا کوئی کام بھی نہیں رکنا چاہیے دنیا کا. کیوں؟ کس لیے نہیں رکنا چاہیے؟ کس لیے تم پر مصیبتیں نہیں پڑنی چاہیے؟ تم کو بہت اہم چیز ہو، تم پر ہی تو مصیبتیں پڑنی چاہیے. تم نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ ہے ہی مصیبتوں کا. یہ پھندا خود اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس پھندے سے نہیں نکلو گے تو یہ پھانسی بن جائے گا تمہارے لیے. ٹھیک ہے؟ لاکھوں سال ہو گئے اللہ کو یہ دنیا چلاتے ہوئے، آپ جیسے کروڑوں آئے اور اس نے مار کے مٹی کر دی دوبارہ. ہم بہت سیانے ہیں، ہم سے بڑے بڑے ارسطو، افلاطون، نیٹشے، گوئٹے، شیکسپیئر، جالینوس، پتہ نہیں کون کون سے دنیا میں آئے. تو اپنے بارے میں ڈیسیژن پاور لینے کا آپ کو حق حاصل ہے. یہ آپ کا پیدائشی حق ہے کہ اپنے زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کریں. بات سمجھ آ گئی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو مال و دولت جمع کیا زندگی بھر، وہ پیچھے والوں نے بانٹ لینا اور آپ کو مٹی میں دبا دینا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آپ نے قدر کی اللہ کی دی ہوئی قیمتی سونے جیسا جیون جو اللہ نے آپ کو دیا تھا مفت میں. اس کا کیا حشر کیا ہم نے؟ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس زندگی کا، قیمتی ٹائم کا. تو اگر سنجیدہ ہیں ہم تو پھر آج سے عہد کر لیں، جو زندگی بدلنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے. بس عمل شرط ہے، کوشش کریں. تھوڑا تھوڑا کرنے سے بہت ہو جاتا ہے. حضور ملنگی بابا فرماتے ہیں کہ عمل نہ کرنے کے بہانے بنانے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. عمل شرط ہے. تو ظاہری عمل بھی کریں، پھر آہستہ آہستہ باطن کی طرف بھی راستے کھلیں گے. اپنے ظاہر کو تو درست کریں. ہم چکر دیتے ہیں، ٹھگی مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. ہوتے ہم اپنے گھر میں ہیں اور کہتے ہیں بیٹے باہر کوئی آیا ہے اس کو کہو پاپا گھر پر نہیں. بچوں کو تربیت دے رہے ہیں جھوٹ بولنے کی، اور ادھر حکم ہے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. تو بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ جاؤ باہر جا کر نا میرے اوپر لعنت ڈالو. سمجھ آ رہی؟ یہ جو اس محکمے کے قوانین ہیں نا وہ بالکل الٹے ہیں اور ہماری پٹھی الٹی کھوپڑیاں ہیں. بات سمجھے؟ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہلکی پھلکی بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. قرآن اگر آپ کو میں پڑھ کر سنا دوں اور حدیثیں پڑھ کر سنا دوں تو آپ کو پتہ لگ جائے وہاں الفاظ کیا کیا استعمال ہوئے. سمجھ گئے؟ اپنے آپ کو بدلنا. اور فکر کریں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہوئی؟ ٹکرے مار مار کے تھک گئے، ٹھنڈے پانیوں سے وضو کر کر کے تھک گئے. نہ معراج ہوئی، نہ دیدار ہوا، نہ کوئی تسلی ہوئی، نہ تشفی ہوئی، نہ پیروں پہ ورم پڑے. اور کہتے رسول اللہ پاک کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے.
یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ منافقت ہوئی نا بھائی، باتیں رسول کی کر رہی اور چلنا اس کے الٹ ہے. زندگی فضول ہے اور ذکر رسول ہم کرتے ہیں. تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کہتا ہے تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان ہستیوں کو ہم کہتے ہیں بزرگان دین، کیونکہ یہ دین کو جانتے ہیں، دین پھیلایا انہوں نے، دین کی حقیقتوں سے آشنا ہے، دین کے اوپر عمل کیا، دین ان کے اندر داخل ہو گیا اور یہ دین میں داخل ہو گئے. ان کے تو ناموں سے بھی دین جدا نہیں. کیا خیال ہے؟ ہمارے سلسلہ چشتی ہے آپ کے سرتاج حضرت خواجہ غریب نواز کا نام کیا ہے؟ خواجہ معین الدین. ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین، ان کے خلیفہ بابا فرید الدین، ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی، دوسرے خلیفہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر علی علی، پھر خواجہ فخر الدین، خواجہ کمال الدین، خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، مولانا روم کا نام جلال الدین، غوث اعظم کا نام محی الدین، ملتان والے حضرت بہاء الدین، اور ہمارے حضور ملنگی بابا خواجہ محمد دین شاہ ملنگی بابا علی. ان کے تو ناموں سے دین جدا نہیں، صرف زبانی کلام یہ بزرگان دین نہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی دین ہے. دین کا نظام درست کرنے والے نظام الدین، دین کے معین و مددگار خواجہ معین الدین، دین مر رہا تھا اس کو زندہ کرنے والے محی الدین عبد القادر جیلانی. فرماتے ہیں قدمی ہاتھ رقبت کل اولیاء اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ پاور کہاں سے مل گئی؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتے کرتے قطب اور غوث اعظم بن گیا. تو وہ علم کون سا ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ یہ دینی مدرسوں سے ہر سال علماء کی کتابیں نکلتی ہیں، جوک در جوک سینکڑوں عالم نکلتے ہیں، فاضل، حافظ قرآن، قاری القرآن، یہ سارے نکلتے ہیں. ان میں ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا غوث قطب ابدال بن کے نکلتا. سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے ہزاروں ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں، تو وہاں سے چلاکیاں سیکھ کے نکلتے ہیں، منافقتیں سیکھتے ہیں، دنیا داری، نفس پرستیاں اور اللہ کا. تو پھر وہ دین کون سا ہے، وہ علم کون سا ہے جو حضور غوث پاک فرماتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں علم باطن ہمچو مسکا، علم ظاہر ہمچو شیر، کہ بوت بے شیر مسکا، کہ بوت بے پیر پیر. علم ظاہر کیا ہے؟ دودھ ہے. کیا ہے؟ اور علم باطن کیا ہے؟ مکھن اور خالص گھی ہے. تو دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے. آپ ہاتھ مار کے نکال لیں گے باہر؟ نہیں نکال سکتے. کیا وجہ؟ جمانا پڑے گا. ہاں، اس کا ایک پروسیس ہے، اس سے گزرتے گزرتے وہ درجہ گھی تک پہنچے گا. وہ دودھ کیا ہے؟ شریعت. اس کے بعد پھر آگے مرحلہ آئے گا مکھن کا، وہ ہے طریقت. پھر اس کے بعد اس کو گرم کر کے پھر اس کو پہنچایا جائے گا درجہ حقیقت پر. جب وہ درجہ حقیقت پر پہنچ گیا تو کیا بن گیا؟ خالص دیسی گھی. یہ دیہاتوں والے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بات جلدی سمجھ آئے گی. کیا بن گیا؟ دیسی گھی. کہاں سے نکلا؟ دودھ سے. اچھا، اس کا دوبارہ دودھ بنا کے کوئی دکھا سکتا ہے؟ کیا وجہ؟ کیمیکل پروسیس ہو گیا، اس لیے واپس نہیں جا سکتے. واپس نہیں جا سکتے. تو جو اللہ کے ساتھ واصل ہو گئے وہ کیسے واپس آئیں گے؟ سبحان اللہ. کہ پہلے علی کتنے تیری سنا گستاخیاں لکھی جا رہی. وہ جو مر مٹے بندہ سے مولا ہو گئے، اللہ کہتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں. یہ وہاں نہیں جا سکتے جہاں تم ان کو کہہ رہے ہو انا بشرکم مثلکم. یہ تم بیوقوف ہو، اپنی سطح کے مطابق سوچ رہے ہو. کجا آفتاب کجا ذرہ ذات کی کوڑ کی لچ دیران جو پہ سمجھ گئے. وہ جو زبان سے بات نکالنے تو قرآن بنتی ہے،
جن کی زبان ہلے تو حدیث بنتی ہے. جو تھوک پھینک دے کنویں کے اندر کڑوے میں تو میٹھا ہو جائے. جن کا لعاب دہن صحابہ کرام منہ پہ ملنے کو ترستے ہوں. ان کا کاسمیٹک کا سامان کون سا تھا صحابہ کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو تھوک سے بھری ہوئی ہیں. پتہ ہے آپ صحابہ کرام ترستے تھے کہ حضور وضو فرمائیں, تو ہم وضو کا پانی کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ چہرے پہ مل لیتے تھے. وضو کا پانی, وضو میں کیا ہوتا ہے بتائیں؟ وضو میں منہ میں پانی ڈال کے باہر نکالنا ہوتا ہے, کلیاں کرنی ہوتی ہیں نا, ناک میں بھی پانی جاتا ہے, آنکھوں میں بھی جاتا ہے, پیروں پہ بھی دھویا جاتا ہے. یہ سارا پانی صحابہ کلام کا تبرک تھا.